السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیانیہ اور میں ہوں عالیہ شبیر۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت گوا میں ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت برطانیہ میں ہیں۔ ان کے یہ دورے اپنی اہمیت کے حامل ضرور ہیں، لیکن پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ پاکستان میں الیکشن بیک وقت ہوں گے، کب ہوں گے، آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، یا پھر کسی کی خواہش پر ہوں گے، یا پھر کسی کے فیصلے پر ہوں گے، ابھی تک تعین نہیں ہو سکا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس سارے معاملے میں سیاسی عمل کو ہی آگے آنا ہوگا اور وہ یہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑتے ہیں، اور سیاسی عمل مذاکراتی ظاہر عمل اس سے ہی حل نکلے گا۔ آج کے ہمارے گیسٹ بھی جنہوں نے یہ مذاکرات کی ٹیبل پر لایا پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی ٹیم کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ سراج صاحب، سب سے پہلے تو اگر بات کر لی جائے، اس وقت مذاکرات جو ہیں وہ ناکامی کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ آج چیف جسٹس صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے، ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ یہ سیاسی عمل پر چھوڑتے ہیں۔ سیاسی عمل کیا اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اتفاق رائے پیدا ہو سکے؟ ابھی بھی کوئی امید باقی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیا راستہ ہے الیکشن کے علاوہ؟ اور الیکشن تاریخ پر مزید بات چیت کی ضرورت تو میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس طرح ایگزامینیشن ہال میں ایگزامینر اعلان کرتا ہے کہ اسٹاپ رائٹنگ دا ٹائم از اوور۔ ابھی ٹائم اوور نہیں ہے، ابھی ٹائم ہے۔ اور ہر ایک کے اپنی پارٹی، اپنا منشور، اپنا نظریہ، اپنا پروگرام۔ ہم صرف ایک ہی لفظ پر بات کر رہے ہیں، اور ایک ہے اب الیکشن کب ہو۔ شروعی میں ہم نے جن نکات پہ کام شروع کیا تھا اس میں ایک بڑی حد تک کامیابی ہو گئی ہے۔ مثلا یہ کہ ایک صوبے میں الیکشن نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے اکانومی کے لیے۔ 2 صوبوں میں بھی الیکشن ہو، کوئی اس کا نتیجہ قبول نہیں کرے گا۔ ماضی میں 70 میں آپ نے دیکھا نتیجہ قبول نہیں ہوا تو پاکستان ٹوٹ گیا۔ یہ ٹھیک ہے، شیخ مجیب الرحمان ادھر بن گئے حکمران، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ادھر بن گئے وزیر اعظم۔ ان دونوں کا نقصان تو نہیں ہوا، لیکن ملک تو تباہ ہوا نا، پاکستان تو تقسیم ہوا نا، اور ایک تماشا تو بن گیا نا ہم۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان اس حد تک پہنچ جائے کہ کمزور ہو اور لوگوں کے لیے ہمیں لوگ ایک نشان عبرت ہی سمجھے نہیں۔ تو اس میں کامیابی ہوئی کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اب اتفاق رائے ہیں کہ ہاں الیکشن ایک دن ہونا چاہیے، مرکز اور صوبوں میں نگران حکومتیں قائم ہونا چاہیے۔ ان 2 نقطوں پر اتفاق تو ہو گیا، اور شروع سے ہمارا یہ موقف تھا، اس پر زور دیتے رہے، دلائل دیتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، تو یہ اچھا ہوا کہ اس پر تو اتفاق ہوا۔ اب رہ گئی بات الیکشن کے لیے ڈیٹ کا۔ عالیہ صاحبہ، اب ایک ڈیٹ وہی ہے جو سپریم کورٹ نے طے کیا تھا 14 مئی، اور افسوس یہ ہے کہ اس تاریخ کو طے کرنے میں سپریم کورٹ نے جلدی کی اور سٹیک ہولڈر کو، سیاسی جماعتوں کو نہیں بلایا تھا۔ اگر وہ ابتدائی میں ہم سب کو بلاتے تو شاید اتنی جلدی وہ نہ کرتے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ایک تاریخ وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے اور کمشنر نے طے کیا ہے، 8 اکتوبر۔ مجھے افسوس ہے کہ الیکشن کمشنر نے ابھی سیاسی سٹیک ہولڈر کو نہ سنا، نہ اس کو بلایا، بس اپنے مرضی سے شاید کیلنڈر اٹھایا اور ایک تاریخ پر انگلی رکھی کہ بس یہ تاریخ اچھا ہے، اس لیے ان پر بھی اتفاق نہیں ہوا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن خود سپریم کورٹ میں یہ کہہ چکا ہے کہ یہ کام تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس سے پہلے الیکشن کی ڈیٹ دی ہے۔ تو دوسری طرف سراج صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت جلدی میں کیا، تو کیا واقعی پھر جو حکومت کہتی ہے کہ یہ 1 سائیڈڈ فیصلہ تھا اور کسی کے حق کے لیے تھا، کسی کے لیے اسپیشل فیصلہ تھا؟ نہیں، دیکھیں، سپریم کورٹ نے ابتدا میں تو اجلس سے ضرور کام لیا، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم نے
90 دن جو کہ آئین میں لکھا ہے اس کو 105 میں تبدیل کیا تو ہم نے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی اور آئین کے متعین تاریخوں میں ہم نے خود ہی تبدیلی کی ایک نظریہ ضرورت کی بنیاد پر. تو جو آئین کا ایک حد ہے وہ خود انہوں نے پار کیا, ہم نے پار نہیں کیا, نہ باقی سیاسی جماعتوں نے. یہ تو سپریم کورٹ نے خود کیا. اگر آئین میں 90 دن ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے لیے بھی 90 دن ہے, سپریم کورٹ کے لیے بھی 90 دن ہے, پھر سیاسی جماعتوں کے لیے 90 دن ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ 90 دن ہے اور جب آپ فیصلہ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں 90 105 بھی ہو سکتے ہیں. میں نے اس لیے سپریم کورٹ میں کہا کہ اگر آپ 105 کر سکتے ہیں آپ کی مرضی تو آپ 205 بھی کر سکتے ہیں, آپ 305 بھی کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو آئین کا ایک حد تھا وہ سیاسی جماعتوں نے کراس نہیں کیا, وہ خود سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وہ حد انہوں نے خود کراس کیا ہے. اس چیز کا ادراک چیف جسٹس صاحب کو بھی ہو گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑتے ہیں. اب سیاسی عمل مذاکراتی عمل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پر غیر سنجیدگی ہے, کہاں پر یہ فیصلہ ڈیٹ کا نہیں آ پا رہا ہے کہ ایک تاریخ پر اتفاق نہیں ہو رہا, حکومت یا پھر پی ٹی آئی کی جانب سے؟ غیر سنجیدگی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن انا کی ایک بت ہے جس کا لوگ پوجا کرتے ہیں اور ایک فیس سیونگ کا مسئلہ ہے کہ کس کو دیا جائے اور کتنا دیا جائے. دو تیسری بات یہ ہے کہ خود جب یہ ابتدا میں تو یہ طے ہی نہیں تھا, یعنی جب ہم نے شروع کیا تھا اور حکمران جماعت سے بات کی پھر پی ٹی آئی سے بات کی تو شروع میں تو یہ تصور نہیں تھا کہ یہ اتنے ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کے بعد یہ لوگ ایک چھت تلے بیٹھیں گے, ایک میز اور ایک دسترخوان کی طرف آئیں گے. لیکن بہرحال ہمارے ان دلائل کو انہوں نے قبول کیا, بہت شکریہ, اور پھر بیٹھ گئے. لیکن سراج صاحب آپ کو نہیں لگتا اخلاقی طور پر, کیونکہ یہ مذاکراتی عمل آپ نے شروع کیا تھا اور آپ نے سب کو قائل کیا تھا کہ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں, ایک ٹیبل پر لانے والے آپ ہیں, لیکن اخلاقی طور پر ان کو آپ کو شامل کرنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا؟ نہیں, میں عالیہ صاحبہ مزید منیٹر نہیں بننا چاہتا تھا. اور میرے ذہن میں جو الیکشن کے لیے ایک تجویز تھی وہ میں نے خود سپریم کورٹ میں پیش کی کہ جب حجاج کرام سب واپس آ جائے تو جولائی کی اینڈ اور اگست کے آس پاس یہ کام ہو سکتا ہے. باقی دونوں کو انہیں کلاس روم میں ہم نے داخل کیا, اب آگے وہ جانے اور اس کا کام جانے. اب اس کے ظرف ہے, اس کا ظرف ہے, پوری قوم اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کتنا چاہتے ہیں کہ ملک مشکل سے نکلے. جی ٹھیک ہے, اب یہ کس نقطے پر آئیں گے میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں, لیکن آپ کو مذاکرات کے لیے کہیں سے اشارہ ملا تھا؟ ایسی بھی کچھ چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ کہیں آپ کو اشارہ ملا ہے اس لیے آپ پرائم منسٹر سے ملے اور اس کے بعد آپ پھر عمران خان صاحب سے بھی ملے؟ اصل میں ہمارا جو پوزیشن ہے وہ نہیں ہے جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا ہے. ہم کسی دونوں اتحادوں میں شامل نہیں ہیں. ہم دونوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن دونوں سے بات بھی کرتے ہیں اور ہماری پوزیشن بہت کلین ہے اور واضح ہے. اس لیے ہم نے خود آپ کے علم میں ویسے لانا چاہتا ہوں کہ ہم جماعت اسلامی مرکزی سطح پر مہینہ کے ہر پہلے ہفتے میں میٹنگ کرتی ہے اور اس میں قومی ایشوز, بین الاقوامی ایشوز زیر بحث لاتے ہیں اور پھر اس میں فیصلے کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر عمل کرتے ہیں. اگلا اجلاس میں پھر اپنی کارروائی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلے ڈیسیجن کیے تو اس پر کتنا عمل کیا. لہذا اس میں ہم نے پہلے تو یہ طے کیا تھا کہ کیوں نہ کہیں سے اشارے کے بعد اجلاس میں ڈسکشن ہوئی کہ اشارے کے بغیر ہی آپ نے از خود کر لیا. خدا کا خوف کرے عالیہ, یعنی جب ہمارا شروع سے یہ موقف ہے کہ پاکستان کی سیاست میں عالیہ صاحبہ کہ میں یہی عرض کرتا ہوں نا, انہیں آپ اگر خوف نہیں کرتے مجھے تو کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, ایک دوسرے کو ہم نصیحت کرتے رہیں گے. خیر ہے, یہ تو یہ جو قرآن کریم میں ایک صورت ہے نا کہ وہ تواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیا کرے,
تو حق کی تلقین میں بنیادی چیز خوف خدا ہے. جی بالکل. خوف خدا ایک ایسی طاقت ہے جس کی بنیاد پر آدمی ہر میں نے لفظ تو کہا ہے کا بحیثیت خیال مسلمان رکھتے ہمیں ہیں، خدا اپنے کا نظر تو کا خوف ہے خیال ہی، رکھتے ہیں، اپنے لیکن ایکشن کا خیال اب رکھتے تو ہیں. بندوں سے بھی تو خوف خیر آتا میری ہے. بات سنیں. جی جی. الحمدللہ آپ تو ایک بہت بہن ہے، قابل احترام ہے. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پہلے سے موقف ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اشارے نہیں چلنا چاہیے اور سیاستدان خود ہی طے کر لے، خود ہی اپنے فیصلے کر لیں. اس لیے اشاروں کی بنیاد پر جن کی حکومتیں بنتی ہیں ان کا حشر یہی ہوتا ہے، بن بھی جائے پھر وہ چلتی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی بھی انہی کے نتیجے میں آئی، اس لیے تو نہیں چلی. پی ڈی ایم بھی ایک ارینجمنٹ کے نتیجے میں آئی، اس لیے تو نہیں چلتی ہے. اور ٹھیک ہے سیاستدانوں کا ایک مسائل تو حل ہوتے ہیں لیکن عوام کا مسئلہ تو حل نہیں ہوا. اس لیے ہم نے خود طے کیا تھا کہ کیا ہم ایک وسیع مشاورت کر لیں اسلام آباد میں جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ہم بلا لیں اور الیکشن ہی ہمارا موضوع ہو کہ ایک شفاف الیکشن کس طرح یقینی بنایا جائے. لیکن چلتے چلتے ایک بہت بڑی مشاورت بلانے کی بجائے پھر ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ اس وقت جو وزیر اعظم ہیں ہم ان سے بات کر لیں، پی ٹی آئی والوں سے بات کر لیں، پھر باقی سیاسی جماعتوں سے بات کر لیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے خلوص کے ساتھ خود چونکہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں، مجھے خود ذاتی طور پر، میری جماعت کو ذاتی طور پر ایک شفاف الیکشن کی ضرورت ہے. اب یہ شفاف الیکشن پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور باقی لوگوں کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے. تمام الیکشن سٹیک کمیشن ہولڈر کی کو ساتھ بغیر بیٹھنا نہیں ہوگا، ہو سکتا اتفاق ہے. رائے ضروری ہے. سراج صاحب یہاں پہ اجازت دیجیے گا کیونکہ بات اب چل نکلی ہے اشارے کی طرف اور اشارے سے آگے کے فیصلے سیاسی جماعتوں کو کرنے چاہیے اور سیاسی جماعتیں کیا اب اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹ کر رہی ہیں اور واقعی اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے. سراج صاحب سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت الیکشن کیسے ممکن ہو سکتے ہیں، ایک ڈیٹ پر اتفاق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. لیکن بات کیونکہ چل نکلی تھی کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. سراج صاحب یہ کہہ رہے تھے. سراج صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ جیسے پی ڈی ایم کی حکومت بھی اشارے سے آئی، عمران خان کی حکومت بھی اشارے سے آئی، تو اب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہیں پر بھی کوئی کسی قسم کا کوئی ان کا اشارہ موجود نہیں ہے. دیکھیے اگر ایک دن کے لیے موجودہ حکومت سے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی تعاون کم کی جائے، ختم کی جائے تو یہ حکومت بھی نہیں چل سکتی ہے. اس طرح پی ٹی آئی کی حکومت بھی جس رات ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی تعاون نہ رہی دڑام سے وہ حکومت گر گئی. تو اس لیے یہ تو دوسروں کی سیڑھی پر جب آپ چڑھتے ہیں اس کا انجام یہی ہوتا ہے. رائٹ. اب جب اسٹیبلشمنٹ نے بہت ذمہ داری کے ساتھ اعلان کیا کہ اب ہم غیر سیاسی ہوں گے اور ہم ان معاملات میں حصہ نہیں لیں گے تو اچھی بات ہے، ہم نے خود اس کو اپریشیٹ کیا. البتہ اس کو اب ثابت کرنا پڑے گا. کب ثابت کرنا پڑے گا؟ تو یہ جب الیکشن ہوگا پتہ چلے گا کہ واقعی یہ لوگ اپنا وزن کسی خاص پڑھے میں ڈالتے ہیں یا غیر جانبدار رہیں گے. لیکن میرا مشورہ یہی ہے جو سپریم کورٹ میں بھی میں نے دیا کہ سپریم کورٹ کو بھی غیر جانبدار رہنا چاہیے، الیکشن کمشنر کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی. یہ تین ادارے اگر غیر جانبدار نہیں رہیں گے پاکستان نہیں چلے گا. خود یہ ادارے بھی متنازع ہو جائیں گے. رائٹ. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو سیڑھی موجود ہے، اگلے الیکشنز میں یہ فیصلہ ہوگا، ثابت کرنا ہوگا. سراج صاحب ایک سپریم کورٹ نے بھی یہ ریفرنس کے طور پر کہا، ریمارکس میں کہا کہ آئین کے ذریعے آئین کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ جیسے اسٹیٹ بینک کو پہلے آرڈر دیا تھا کہ فنڈ جاری کرے الیکشن کمیشن کو، آرٹیکل 190 کے استعمال کی بھی ذکر ہو رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ آرٹیکل 190 کا بھی استعمال کر سکتی ہے اور اس کے ذریعے کسی ادارے کو کہہ سکتی ہے، خاص کر فوج کو، کہ وہ الیکشنز کے پروسیس کو سکسیس فل بنائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ سپریم کورٹ کے کسی دفعے کے تحت آرڈر دینے کا نہیں ہے. مسئلہ اس فیصلے کا ہے کہ اس کے پش پر عوام کھڑے ہو اور اعتماد ان کو مل جائے اور وہ متنازع نہ بن جائے.
تو اگر آپ کے فیصلے کے نتیجے میں مزید انتشار اور فساد اور تنازعات میں اضافہ ہوتا ہے تو اس پر پھر سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ چاہیں گے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اس لیے میں پھر بھی دو راستے ہیں، ایک تو یا چیف جسٹس صاحب دل بڑا کر کے توکل کر کے اور اعلیٰ ظرفی فل کورٹ کا اجلاس بلا لے، جو سیاسی جماعتوں کا مطالبہ تھا بھی، لیکن انہوں نے 9 کی بجائے 5 اور 5 کے بجائے 3 اس پہ خود آ گئے۔ تو اب بھی وہ ایک تجویز تو ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، پوری قوم اس کے فیصلے کی پشت پر ہوگی۔ لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر دوسرا راستہ یہی ہے کہ 3 دن لگے، 4 دن لگے، 5 دور چلے، 8 دور چلے، مذاکرات۔ آپ نے نہیں دیکھا قطر میں سالہ سال مذاکرات ہوتے رہے اور بالآخر ایک نتیجے پر لوگ پہنچ گئے۔ تو یہ تو گھر کا مسئلہ ہے۔ میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں عالیہ کہ موجودہ انتشار سے نقصان 100% غریب عوام کا ہو رہا ہے، تباہ تو عوام ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں پھر کیا ہوگا، اس کے اوپر میرا سوال ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے یہ سپریم کورٹ نے پنجاب کے اوپر ہی فوکس کیوں رکھا؟ کہ آپ کو تشویش ہے اس بات پر؟ کے پی کے بھی ظاہر ہے وہاں کی بھی اسمبلی تحلیل تھی، وہاں پہ بھی نگراں سیٹ اپ تھا، وہاں کے اوپر انہوں نے ایون کہ پی ٹی آئی کی پٹیشن بھی رد کر دی کہ آپ پشاور ہائی کورٹ جائیں، وہ پٹیشن بھی ان کی رد ہو گئی۔ تو یہ پنجاب ہی ہائی لائٹڈ کیوں تھا؟ کیا آپ کو اس میں ہے تشویش؟ اصل میں پنجاب بڑا صوبہ ہے، یہاں اگر الیکشن ہوتے ہیں، کوئی ایک پارٹی حکومت بناتی ہیں، آئندہ جنرل الیکشن میں ضرور اس کے اثرات ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کو کیوں توڑا گیا؟ خیبر پختونخوا کے عوام بھی پوچھتے ہیں، حیران ہیں کہ کسی نے پی ٹی آئی سے مطالبہ تو نہیں کیا تھا کہ آپ اسمبلی توڑیں، آپ حکومت توڑیں، تو آپ لوگوں نے کیوں توڑا؟ یعنی آج ان کے وزراء سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ وزیر تھے، آپ نے کیوں استعفیٰ دیا؟ آپ وزیر اعلیٰ تھے تو آپ نے کیوں استعفیٰ دیا؟ آپ کے 80 سے زیادہ ممبران تھے صوبائی اسمبلی میں، تو آپ لوگوں نے کیوں اسمبلی توڑی؟ اس کا جواب ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر اخلاص کے ساتھ معاملات ہو پھر راستہ نکلتا ہے، لیکن اگر صرف قوم اور ملک کی بجائے پارٹی مفادات یا اپنی ذاتی حکومت کی بنیاد پر فیصلے ہو، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اور اب تو خود جناب عمران خان صاحب نے ایک نہیں کئی بار کہا کہ مجھے تو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو اسمبلیاں توڑو، آپ حکومت، حالانکہ پرویز الہی صاحب بھی کہتے تھے، محمود خان صاحب بھی کہتے تھے کہ اگلی بار ہمیں حکومت ملے گی یا نہیں، کم از کم اس بار حکومت میں ہے تو ہمیں وزارت اعلیٰ سے محروم نہ کرو۔ تو اس لیے تمام لوگوں نے مل کر اپنے ملک کو اس مشکل سے دوچار کیا ہے۔ اب یہ سب لوگ ایک الیکشن ڈیٹ پر متفق ہوں گے اور میرا یقین ہے کہ ایک دن ضرور یہ متفق ہوں گے، اس لیے اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ مدہانی زیادہ چلانے سے پھر زیادہ مکن نکلتا ہے۔ جی ٹھیک ہے سراج صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس وقت بجٹ ہے، بجٹ پیش کر لے اور اس کے بعد سپٹمبر تک الیکشنز ہو جائیں، جبکہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلی تحلیل کر دی جائے، لیکن وہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی جو اس وقت سب سے پہلی شرط ہے وہ تو ممکن نہیں ہے، تو اب آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ دیکھیں عالیہ صاحبہ، جو بجٹ ہے نا، جب بجٹ ہو تو عمومی طور پر جون میں پیش ہوتا ہے، 11-12 کو، 7-8 کو، صوبوں کا بھی اور مرکز کا بھی یہ پیش ہوتا ہے۔ لیکن اگر نیت ہے اور ارادہ ہے تو بجٹ کے بعد بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے نظام کو تو چلنا ہے نا جی، بجٹ پیش نہیں کریں گے، پاس نہیں ہوگا، لوگوں کو تنخواہی کیسے ملیں گے؟ سارا ملک تو انتظار نہیں کر سکتا ہے آپ کے الیکشن کے خاطر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے انا کے دائرے سے باہر آ کر ملک اور قوم کے خاطر ایک ریزنیبل ڈیٹ پر جو انتہا نہ ہو، سیاسی انتہا پسندی بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ مذہبی انتہا پسندی بھی، اس لیے ہمیں اس راستے پر جانا چاہیے جس سے ہمارا ملک بچ جائے۔ آپ کے لڑنے سے تو ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ غریب کے لیے جینا پہلے سے مشکل تھا، اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اتنا کپڑا کفن کا مہنگا ہو گیا ہے، گورکن کتنا پیسہ لیتا ہے، ایک آدمی ڈگری ہولڈر بھی ہے پھر بھی بھوکا سوتا ہے۔ یہ ملک ہے، لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چند مہینوں میں 2,50,000 اسپیشلائز لوگ، 'وہ' 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 'وہ'
رائٹ سراج صاحب، اگر جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اپنی انا کو پیچھے رکھنا ہوگا، تو حکومت کے پاس تو اب بجٹ جواز آ گیا ہے، ظاہر ہے یہ بھی اہم معاملہ ہے، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے، تو وہ بھی اہم معاملہ ہے کہ ہم نے بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی کرنا ہے، تو حکومت کے پاس تو ریزنز ہیں کہ وہ ابھی نہیں اسمبلی تحلیل کر سکتے، آگے جائیں گے، تو یہ لچک تو پی ٹی آئی کی جانب سے ہی آنی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کی جانب سے نہ آئی تو پھر تو مذاکرات کا دی اینڈ ہو گیا، پھر تو مذاکرات ناکام ہو گئے، اس کو ناکامی سمجھا جائے گا۔ اگر ناکام ہوتے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ نہیں یعنی اگر آپ وہ کچھ اعداد و شمار مقرر کر لینا، اگر 3 پوائنٹ تھے تو 2 پہ تو یکسوئی ہو گئی کہ ایک الیکشن ہوگا اور مرکز اور صوبائی سطح پر نگران حکومتیں ہوں گے، باقی رہی یہ تاریخ ہے تو ذرا اس کے لیے بھی دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف تو اب کچھ نہیں کرے گا، اس لیے کہ جون میں تو اس کا ٹینیور ہی مکمل ہوگا، اب ایک اور پروگرام کی طرف شاید یہ لوگ جائیں، اور اس پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مزید کسی آئی ایم ایف سے پروگرام کی طرف نہ جائیں۔ اس وقت بھی آپ نے $73 بلین آپ نے آئندہ 3 سالوں میں دینا ہے، ہر سال آپ نے $23 بلین واپس کرنا ہے، تو اس معاشی سکیم کو بالکل چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور اس کا جو متبادل ایک نقشہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کئی بار ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، اب اس کی طرف آ جائیں۔ 22 بار اگر ایک کھیل میں آپ ہار جاتے ہیں تو آپ 23 بار وہاں پہ جائیں گے تو کیا آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ اس لیے آئی ایم ایف کی طرف تو جانے کا جو سوچ ہے یہ تو بہت ہی رجت پسندانہ سوچ ہے، اب پروگریسو سوچ کی ضرورت ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کرپشن کنٹرول کر لیں، آپ غیر ترقیاتی اخراجات ختم کریں، آپ سودی نظام کی بجائے غیر سودی بینکاری کا آغاز کریں۔ کل یہاں ایران کے سفیر میرے پاس آئے تھے، 2 دن قبل یہاں جرمنی کے سفیر ہمارے پاس آئے تھے، ان سے بھی ہم نے، اور ایران تو اس پر بھی اتفاق ہے کہ ہم ڈالر کی بجائے متبادل اپنا ایک ریجنل کرنسی پر یہاں کاروبار آپس میں شروع کر لیں اور ریجنل سطح پر اپنی معاشی ایکٹیویٹیز میں اضافہ کر لیں۔ اس لیے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور امریکہ کے غلامی سے نجات کا وقت آیا ہے اگر ہماری حکومت ہمت کرے تو۔ رائٹ، لیکن ابھی امریکہ ہمیں نکلنے ہی تو نہیں دینا چاہتا، شاید اس وقت ہم چین کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، ہماری اسٹریٹجی میں کچھ چینج آیا، پالیسی میں چینج آیا ہے، ہم کچھ پیش رفت کرنا چاہتے ہیں، شاید اسی لیے آئی ایم ایف کے ذریعے ابھی شاید ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ابھی یہ معاہدہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہاں پہ بریک کرنی ہے اور بریک کے بعد یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے، کیپ واچنگ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سراج صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ تو امپلیمنٹ تبھی ہوگا جب جماعت اسلامی حکومت میں آئے گی، اور وہ حکومت میں آ کر یہ جو بھی تجاویز آپ دے رہے ہیں وہ امپلیمنٹ کرے گی، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یا پھر یہ جو جتنی بھی پی ڈی ایم میں بیٹھی جماعتیں ہیں، ان کے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور پلان ہے نہیں، ایون کہ پی ٹی آئی بھی آ جائے اسی پلان کو کنٹینیو کرے گی، اور ایون کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ بھی وہی سب کچھ کر رہی ہیں، تو آئی ہوپ سو کہ آپ اس کے اوپر کام کرے ہوں گے۔ اور جماعت اسلامی کا کیا ہوم ورک ہے الیکشنز کے حوالے سے، آپ لوگ کس طرح سے نیکسٹ الیکشن کو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ ایک کسی صوبے کی حد تک یا کچھ کسی ضلع کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پورا ایک قومی سطح پر جماعت اسلامی کی جو نمائندگی ہے وہ کہیں کم ہے، اور اس طرح سے اب وہ کوئی ہمیں نظر بھی نہیں آتی، ان کی کیمپین بھی نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، میں الیکشن پر بات کروں گا، لیکن پہلے یہ معیشت پہ بات کر رہا ہوں جی، کہ مجھے خود امریکہ میں کام کرنے والے پاکستانی دوستوں نے بتایا، اس میں بڑے بڑے اچھے ماہرین معیشت ہے کہ جو ہمارے لوگ جاتے ہیں ادھر آئی ایم ایف سے مذاکرات کرتے ہیں، یہ تیاری بھی نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنے ملک کے جو صحیح اعداد و شمار ہے وہ بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں، اور بغیر تیاری وہاں میٹنگز میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کے لوگ پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی جتنا اپنے ذاتی معاملات میں لوگ فین لیتے ہیں، کاش یہ لوگ اپنے ملک اور قومی معاملات میں فین لے کر تیاری کے ساتھ جاتے تو کچھ نہ کچھ گین کرتے۔ اب بغیر تیاری یہ لوگ جاتے ہیں، پھر ان کی مرضی دے دے نہ دے دے، کس شرح سود پر دے دے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹیموں کی موجودگی میں جو گزشتہ 5 سالوں میں ہم نے دیکھا، وزرائے خزانہ کی صورت میں، ان کی ٹیم کی صورت میں، ان کو 50-100 سال بھی مل جائے، ان کو بس یہ ایک طریقہ آتا ہے کہ بس قرض لو اور کھاؤ، اور پھر مزید قرض لو، اور پھر کھاؤ، اور پھر مزید قرض لو۔
یہ بہت ہی رجعت پسندانہ معاشی سوچ ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور جماعت اسلامی اس پر یقین رکھتی ہے۔ میری قوم اتنی بہادر، غیرت مند، دیانتدار قوم ہے کہ اگر ان کو یقین ہو جائے کہ ہماری حکومت دیانتدار ہے، اتنا دے گا، انہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ $31 بلین دیتے، اس نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم $45 بلین تک یہ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان میں ایک مضبوط، مستحکم، دیانتدار، کرپشن فری حکومت بن جائے تو کیا یہ لوگ وہ اعتماد بحال کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ باقی جماعت اسلامی نے الیکشن میں تیاری کا کافی کام مکمل کیا ہے۔ کوئی 297 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ہم نے امیدواران نامزد کیا ہے۔ ہم ترازو کے نشان کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، جو عدل اور انصاف کا نشان ہے، اور اپنے جھنڈے کے ساتھ لڑیں گے، اپنے منشور کے ساتھ لڑیں گے۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی نے اپنا ایک انقلابی منشور بھی پیش کیا ہے، اس منشور کے ساتھ ہم عوام کے پاس جائیں گے انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ پاکستان میں، اور لبرل طبقہ، وہ جماعت اسلامی کی ایکسٹریم شاید پوزیشن سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ جب وہ حکومت میں آ جائیں گے تو بہت ساری ایسی پابندیاں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ایکسٹریم پوزیشن کی ہیں۔ تو اس وجہ سے شاید کہیں نہ کہیں ریزرویشنز ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا اپنے آپ کو اس طرح سے اس طبقے کو بھی کانفیڈنس میں لینا ہے تاکہ اعتماد کی بحالی ہو جماعت اسلامی کے اوپر۔ عالیہ بالکل اچھی بات آپ نے کی ہے، لیکن کیا جو اپنے کو لبرل کہتے ہیں یا سیکولر کہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کرپشن ختم ہو؟ کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں میرٹ کی وائلیشن نہ ہو؟ کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق یہاں بشری اور انسانی حقوق کی حفاظت ہو؟ کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو تعلیم ملے، ہر غریب کو علاج اور چھت کی سہولت ملے، ہر مظلوم کو انصاف ملے، وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہو؟ یعنی اگر آپ مغرب کی بات کرتے ہیں، اب دیکھیں امریکہ میں 13 گھنٹے آ کر پولیس نے بائیڈن کے گھر کی تلاشی لی، اور اس نے اس پر ریزسٹنس کرنے کی بجائے یا پتھر برسانے کی بجائے کہا کہ ہاں یہ میرا ایک معصومانہ غلطی ہے۔ ٹرمپ بھی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھتے ہیں، تو آپ نہیں چاہتے ہیں، آپ لیبرل ہے، آپ سیکولر ہے، آپ جو بھی ہے، لیکن قانون کے بالادستی کوئی رول آف لا تو ہونا چاہیے اس ملک میں۔ باقی اللہ کے ساتھ معاملہ انسان کا ضرور اپنا معاملہ ہے، لیکن ایک نظام تو چلنا چاہیے۔ ان لوگوں نے تو نہ امریکہ کی طرح، نہ برطانیہ کی طرح، نہ فرانس کی طرح، نہ چائنا کی طرح، نہ انڈیا کی طرح، یعنی نہ دین کا کام نہ دنیا بنانے کی طرف کوئی کامیابی انہوں نے حاصل کی۔ اس لیے جب کالجز اور یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتے تھے تو یہی لوگ جماعت اسلامی کو، اسلامی جمعیت طلبہ کو ووٹ دیتے تھے۔ یہ ہمارے بچیاں، یہ ہمارے طالبات، یہ بہنیں، یہ جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے تھے، اسلامی جمعیت طلبہ پر، اس لیے کہ ڈیلیور کر سکتے تھے۔ اب دیکھیے ابھی آپ کا زلزلہ آیا تھا، کیا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اس آدمی کی داڑھی ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ بورقع پہنتی ہے تو اس کو دینا چاہیے اور اس کو نہیں؟ سب پاکستان میں ہر انسان کی ہم نے خدمت کی، خواہ اور غیر مسلم ہو۔ ہم نے کرونا وائرس میں ایسا کیا، ہم نے زلزلے میں ایسا کیا، ہم نے سیلاب کے زمانے میں ایسا کیا، اور دیکھیں یہاں ٹرانسجنڈر کی بات میں کرتا ہوں، عالیہ بہن کہ سب سے زیادہ اس کرائسس کے دور میں ہم نے ان لوگوں کی خدمت کی جن کو معاشرے نے بالکل دھتکارا ہے، جس سے کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تھے۔ ہم تو انسان کیا جانوروں کی حقوق کی بات بھی کرتے ہیں، ہم تو پودوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم کلین اور گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ کیا ایسا باشعور پاکستانی ہوگا ان لوگوں کی کارکردگی کے بعد پھر بھی آپ یہ کہیں کہ جناب میں نے دوبارہ انہی سانپوں کے منہ میں دودھ ڈال کر اور اژدہا بنانا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور پاکستان کے خاطر فیصلہ کریں گے جماعت اسلامی کے حق میں۔ رائٹ، عمران خان کی ٹیم بھی امریکی حکام سے ملاقاتیں کر رہی ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ شاید وہ اپنا اگلا معاشی پلان بھی ان کو دے چکی ہے، اور یہ سمجھا جائے کہ امریکہ بھی اب کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی نیکسٹ گورنمنٹ کو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں نیکسٹ گورنمنٹ عمران خان کی آ رہی ہے۔ دیکھیں امریکہ آج سے نہیں ہمیشہ سے یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت ہو وہ بھی ان کی مٹھی میں ہو اور اپوزیشن بھی ان کی مٹھی میں ہو، اور یہاں
دوسری طرف سے بھی یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا امریکہ کے خلاف, پھر 5 بار فواد چودھری نے ان کے سفارت خانے جا کر ملاقات کی, کہ ان کو اپنے گھر بھی بلایا. پھر زلمے خلیل زادے اور دوسرے سینیٹر نے ان کے حق میں کمپین وہاں شروع کی. تو یہ سب کے سب ایک ہی در کے ملنگ ہے. تو میں پہلے سے کہتا چلا رہا ہوں کہ ان کا اول اور آخر یہی ہے کہ امریکہ کو خوش رکھا جائے اور اقتدار حاصل کیا جائے. لیکن ہمارے ساتھ بالکل ایک آزاد ایجنڈا اور ایک آزاد ویژن ہے ایک جدید اسلامی ریاست کا. جی ٹھیک ہے. اب اگر ظاہر ہے کہ وہ تو پھر جماعت اسلامی کی گورنمنٹ ہونا ضروری ہے, اور جدید اسلامی ریاست میں بہت سارے سوال ہیں. میں پھر کسی وقت الیکشن ڈیز میں آپ کے اوپر پورا آپ کا ایجنڈا بھی ضرور زیر بحث لاؤں گی. لیکن بات یہ مارشل لاء کی بھی چل رہی تھی کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے, آپ نے بھی کہیں تذکرہ کیا تھا, تو پھر حالات مارشل لاء کی طرف چلے جائیں گے. تو ایسا ہے؟ دیکھیے, پاکستان میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جمہوری زمانہ ہو اور اس کو حصہ نہ ملے, پھر وہ مارشل لاء کے لیے کوشش کرتے ہیں. مارشل لاء ہو اور اس کو حصہ نہ ملے, پھر جمہوریت کی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ نے 70 میں دیکھا پارٹیوں نے آپس میں بات نہیں کی تو پاکستان ٹوٹ گیا. آپ نے 77 میں دیکھا پارٹیوں نے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا, مارشل لاء لگا. آپ نے 97 میں دیکھا پیپل پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں لڑتے رہے, ایک دوسرے کو گھسیٹتے رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدشات ہیں, یس نو میں؟ یقیناً دیکھیں, یہ تو میں یہی تو سمجھانے آیا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے الیکشن پر کوئی اتفاق رائے اختیار نہیں کی تو پھر یہ قومی اسمبلی کے ممبران, امیدواران وغیرہ یا آئندہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں گے, اس لیے کہ مارشل لاء میں جنرل الیکشن نہیں ہوتا ہے, وہاں یا ریفرنڈم ہوتا ہے جی ٹھیک ہے, یا بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے. تو پھر بلدیات میں آپ حصہ لیں گے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بچانا ہے تو ایک تاریخ پر اتفاق کی ضرورت ہے. لاسٹ کوسچن سراج الحق صاحب میرا. بلاول بھٹو زرداری اس وقت گوا میں ہے. ظاہر ہے کہ ان کے دورہ بھارت کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے, کہ ان کو پی ٹی آئی بھی ایون کہہ رہی ہے کہ ان کو یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور انہوں نے اپنے اس دورے سے پہلے آپ کو فون کیا بلاول بھٹو زرداری نے, اور آپ سے بات چیت ہوئی, آپ کو اعتماد میں لیا. آپ اختلاف کرتے ہیں ان کے اس دورے سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ بلاول صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں جا رہا ہوں. میں نے ان کو آگاہ کیا کہ اس دورے پر کشمیر کے لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں, اور انڈیا جب تک کشمیر کے سچویشن پر کشمیریوں کو اور پاکستان کے موقف کو نہ سنے, قبول نہ کرے اور آزادی کی طرف نہ بڑھے, خاص کر جو انہوں نے ان کی ریاستی سٹیٹس تبدیل کیا ہے اس کو واپس نہ لے, وہاں جیلوں میں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کشمیری مجاہدین پڑے ہیں, کشمیری عوام پڑے ہیں, اس کو رہا نہ کرے, تو انڈیا کی کسی طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے, حوصلہ شک نہیں کرنے چاہیے, ہمیشہ ہر فورم پر احتجاج کرنا چاہیے. یہ وزیر خارجہ کے سامنے میں نے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا موقف رکھا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب, امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ تھے, اور آپ نے ان کا پوائنٹ آف ویو سنا. اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے وہ گہری تشویش کا اظہار کر رہے تھے. دیٹس آل ٹو نائٹ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.